بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی اور پیغام حق نشریات میں خوش آمدید۔ اس وقت آپ نظامی موٹیویشن چینل پر خوبصورت نشریات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حاضرین و سامعین، رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں ہیں، خوبصورت مقدس مہینہ ہے، رواں دواں ہے، اور کبھی تو آج سے 10-15 دن قبل یہ انتظار تھا کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، لیکن اب کیونکہ رمضان المبارک آدھا تو گزر چکا ہے، آدھے جو ایام بچتے ہیں، اللہ کریم کی ذات ان میں اللہ کریم کو راضی کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں بھی ہمیں اپنا استغاثہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حاضرین و سامعین، اس رمضان المبارک جہاں یہ برکتوں اور رحمتوں والا اور مغفرت والا مہینہ ہے، وہیں پر حاضرین و سامعین اگر اس کی تاریخ کو دیکھا جائے، تاریخ کے ادوار کو پڑھا جائے، تاریخ کے اوراق کو پڑھا جائے، اور پچھلے جتنے بھی ائمہ کرام گزرے ہیں، مورخ مصنف گزرے ہیں، اگر ان کی تحریروں کو پڑھا جائے تو کہیں نہ کہیں بلکہ تمام مصور، تمام جتنے بھی تصویر بنانے والے، منظر کشی کرنے والے لوگ ہیں، اور جو لکھنے والے لوگ ہیں، مصنفین ہیں، اگر ان تمام کو ایک طرف رکھا جائے اور صرف اللہ کی لارائب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ہی تلاوت کی جائے تو رمضان المبارک کے حوالے سے بڑے خوبصورت احکامات، بڑے خوبصورت واقعات ہمیں سننے کو ملا کرتے ہیں، جن میں ایک عظیم واقعہ ہے جسے واقعہ بدر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سورہ الانفال میں اس کا مکمل ذکر آیا ہے، مال غنیمت کے حوالے سے باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان پر اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اللہ کریم کی ذات نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنے محبوب کی اللہ کریم کی ذات نے کس طرح مدد فرمائی ہے، اور یقیناً جب اہل ایمان میدان میں نکلا کرتے ہیں تو اللہ کریم کی ذات کس طرح میدان میں انہیں فتح یاب کرتے ہیں۔ حاضرین و سامعین، کہیں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال جنگ کے موقع پر اپنا جو مال تھا کس طرح قربان کیا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے دین کی کس طرح نصرت اور فتح کے لیے اپنا آپ پیش کیا، اور سیدنا حضرت عثمان غنی کے بارے میں سننے کو ملتا ہے کہ وہ اپنا مال کس طرح پیش کیا کرتے تھے، انہیں سخی کا لقب دیا گیا، غنی کا لقب دیا گیا۔ اور کہیں پر پھر ہمیں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں شجاعت کے وہ پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر انسان اسے دیکھنا چاہے تو یقیناً جب اپنا سر اوپر کرے گا تو اپنی دستار یا جبہ جو بھی اس نے پہنا ہو وہ قدموں میں گر جاتا ہے، کیونکہ ان کی جو شان ہے اس کے بارے میں نہ بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ سننے کے لیے ہماری زندگیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ مولا علی کی شان اگر ساری زندگی بندہ سنتا رہے، اور بدر کے ہیرو بھی ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ بدر کے گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، اور ان کا بھی ذکر کریں گے، لیکن اس سے قبل بڑا خوبصورت ایک شاعر کے کلام میرے سامنے سے گزرا، بصارت کی نظر ہوا، تو میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ توجہ کیجئے گا کہ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے۔ بڑا خوبصورت ایک کلام ہے، شاعر لکھتا ہے، پھر آخر میں ایک سوال پیش کرتا ہے، پھر اس کا سوال کا جو جواب ہے وہ ہمیں اقبال دیتے ہیں کہ شاعر لکھتا ہے وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، کہ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گوڑوں کی زینوں پہ سجدے، کہ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وفاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں میں خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں۔ شاعر سوال چھوڑ کے چلا گیا، اقبال کا قلم تڑپا، اقبال یوں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، کہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں۔ اقبال کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں نمازی کہاں ہیں، کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا باقی تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ ہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے، کہ یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ اقبال یہاں فرما رہے ہیں کہ شاعر تو کہتا ہے کہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں،
زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں؟ نمازی ہیں، لیکن اب جب مسجد میں جاتے ہیں، مسجدیں بڑی خوبصورت ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن مساجد ہیں، ان مسجدوں میں جا کر بڑے خوبصورت انداز میں وضو کا بھی اہتمام ہے، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، محراب و منبر کو سجا دیا گیا، کمکموں سے مزین کر دیا گیا، لیکن جب انسان وہاں پر جاتا ہے اس کا خیال کہیں اور ہوتا ہے، وہ نماز میں نہیں ہوتا۔ مسجدیں بظاہر بری ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن مسجدیں رو رہی ہیں کہ ان میں نمازی کہاں ہیں۔ مسجد بھی آج محو تجسس ہے کہ وہ کہیں نمازی مجھے مل جائے جو اللہ کے حضور جھکے، مجھ پر آ کے ایسا مجھ پر میرے سینے پہ ایسا سجدہ کرے کہ وہ قبول ہو جائے اور وہ جو مسجد ہے وہ عرش معلیٰ بن جائے، لیکن نہیں ملتا اسے، ایسا کوئی شخص نہیں مل رہا آج کل کے دور میں۔ آیا یہ ہمارے لیے ایک خوبصورت اقبال کے اشعار میں ہی سوال نہیں ہے؟ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، آج ہم بہت سارے نیک کام کرتے ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، مودت نہیں ہے، مختلف جو رشتے ہیں اگر ان پر غور کیا جائے تو یقیناً ہمارے لیے ایک بڑا اہم پہلو بھی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ حاضرین سامعین، آج جو موضوع سخن ہے بڑا خوبصورت ہے، جنگ بدر کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ کہاں 313 مجاہدین جن کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، حضور کا فرمان بھی کہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، خدا شاہد یہ وہ لوگ ہیں جو قسمت کے سکندر ہیں، جن کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ تمام جنتی، ان پر اللہ کریم کی ذات نے جنت کو واجب کر دیا۔ دین کے اوائل کے دن تھے، یعنی کہ دین کی ابھی ابتدا ہوئی تھی۔ دین متین تو بہت پرانا ہے، وہ اس دور کا ہے جب حضرت آدم بھی باب نبوت نہ لے کے آئے تھے، کیونکہ جب سے آقا موجود ہیں ہمارا دین اس دھرتی پہ موجود تھا۔ لیکن اینے کی بات ہے جو تاریخ کہتی ہے اسے دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اوائل ابتدا کے دن ہیں دین کے۔ کفار اور مشرکین نے، کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے یہ سازش کی کہ آج اسلام کو ختم کرتے ہیں، اسلام کو ختم کرنے کے لیے نکلے۔ اس سے قبل جو اسلام کی تعلیمات تھی وہ یہ تھیں کہ جب بھی تم پر کوئی حملہ کرے تو تم خاموشی اختیار کر لو، جنگ کا حکم نہ ہوا کرتا تھا، امن کا درس دیا جاتا تھا۔ امن کا درس اس حد تک دیا جاتا تھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی گئیں، طائف کے موقع پر پتھراؤ کیا گیا، آپ پر سنگ باری کی گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حالت نماز میں حرم کے اندر اوجری پھینکی گئی، میرے آقا کے رستوں میں کانٹے بچھائے گئے، میرے آقا پر تکلیفات اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن میرے آقا کے نے صبر اختیار کیا اور وہاں سے خاموشی کے ساتھ مکہ کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن یہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب کفار مکہ نے یہ سوچا کہ آج دین کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، تو اللہ کریم کی ذات نے حکم صادر فرمایا کہ اے حبیب آپ ان کے ساتھ جنگ کیجئے۔ جنگ کا حکم دیا گیا۔ یہاں پر یہ خوبصورت ایک نفیس اور لطیف نکتہ بھی ہے کہ جہاں امن وہاں تک ہی رکھنا چاہیے، امن وہاں تک قائم رکھنا چاہیے جہاں تک مناسب ہو، اس کے بعد پھر اعلان جنگ ہوا کرتا ہے۔ پھر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ جنگ کی صورت اختیار کر لیا کرتے ہیں، اور پھر ڈٹ کے کہیں پر کھڑا ہونا ہو تو پھر میدان میں کھڑا ہوا جاتا ہے، اور اس کا بڑا خوبصورت طریقہ کار ہے کہ پھر دشمن پار ہو پھر آپ اس طرف ہوں تو پھر مزہ بھی آتا ہے، اور پھر لڑنے کا جو لطف ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 313 کہاں اور آزار کہاں، یعنی کہ کفار کے پاس آزار کا لشکر ہے، گھوڑے بھی ہیں، زینے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، بالیں بھی ہیں، پانی بھی ہے، تمام تر سہولیات ان کے پاس موجود ہیں۔ لیکن یہاں پر صرف 2 گھوڑے، چند اونٹ ہیں، چند تلواریں ہیں، اور 313 کا لشکر۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، تمام صحابہ روزے کی حالت میں ہیں، 120 کلومیٹر مدینہ سے سفر کر کے بدر کے مقام پر پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو کیونکہ کفار بھی وہاں پہنچ چکے تھے، کفار نے جو پڑاؤ کیا وہ ایسی زمین پر کیا جو زمین بڑی مضبوط مٹی والی تھی، اور جہاں پر مسلمانوں کا پڑاؤ کا جہاں انہیں جگہ ملی وہ ایسی تھی کہ ریتلی تھی، کیونکہ جہاں گھوڑے چلتے تو گھوڑوں اور اونٹوں کے جو پاؤں تھے وہ دھنس جاتے، تو پھر چلنا بھی بڑا دشوار تھا، اور ادھر پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، اس طرف انہوں نے کافی مشکیزیں اور پانی کا اور باقی، کیونکہ وہ کافی مالدار لوگ تھے تو انہوں نے اپنا بندوبست کیا ہوا تھا۔ حضرت سمجھ یہاں اسی واقعہ کو چلتے چلتے آپ کو آگے ایک اور بات بڑی خوبصورت یہاں پر جو چیز ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کریم کی ذات نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا خوبصورت انتظام کیا کہ راتوں رات بارش کا نزول کیا، یعنی کہ بارش برسا دی۔
بارش برسنے سے یہ ہوا کہ جو مسلمانوں کی طرف ریتلا علاقہ تھا جس میں پاؤں دس رہے تھے، جب اس کے اوپر بارش کا پانی پڑا تو وہ جو ریت تھی وہ جم گئی، وہ اتنی مضبوط ہو گئی کہ اس کے اوپر بندہ پاؤں رکھتا تو پاؤں اندر نہ جاتا بلکہ اوپر ایک بڑی مضبوط تہہ اور بڑی خوبصورت چٹان کی طرح ایک خوبصورت تہہ بن گئی۔ لیکن جو دوسری طرف تھی جہاں پر زمین تو بڑی مضبوط تھی، جب وہ اس کے اوپر پانی پڑا تو وہ کیچڑ بن گیا، یعنی کہ گھوڑے چلتے تو پھسل جاتے۔ یعنی جو کفار تھے وہ بڑے خوش تھے، لیکن وہ ان کی جو خوشی تھی وہ عارضی تھی۔ اللہ کریم کی ذات نے جو ایک پلاننگ تھی، اللہ کریم کی ذات نے جو اپنی طرف سے جو اللہ کریم کی ذات نے سوچا ہوا تھا کہ کس طرح مسلمانوں کو فتح یاب کرنا ہے اور کس طرح ان کی مدد کرنی ہے، تو اللہ کریم کی ذات نے بارش کا نزول فرمایا تو وہاں پر پورا جو سلسلہ تھا وہ پلٹ گیا۔ یعنی کہ ایک طرف تکلیف پہلے مسلمانوں کو تھی، اب کفار کی طرف وہ تکلیف ٹرانسفر ہو گئی۔ اور صرف یہ تکلیف ٹرانسفر نہیں ہوئی، پھر جب جنگ کا وقت آیا تو کیونکہ مختصر بتا رہا ہوں، چھوٹا سا ایک پروگرام ہے، نشریات ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس میں ایک آپ کو جو سبق کی جو بات ہے وہ آخر تک بتائی جائے۔ تو پھر یوں ہوا کہ جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ کا جب آغاز کیا گیا تو آغاز پر جب مسلمانوں کی طرف سے مولا علی اور باقی جو صحابہ کرام ہیں، جب حضرت حمزہ یہ سارے جب مقابلے کے لیے وہاں پر پہنچے، عتبہ شیبہ باقی جو ابو جہل یہ جتنے بھی حضرات تھے، یہ جب مقابلے میں آگے آئے تو ان کفار کو واصل جہنم کیا گیا۔ 70 کفار واصل جہنم ہوئے، تقریباً اتنے ہی جو ہیں وہ قید میں آئے، اور مسلمانوں کی جو تعداد شہادت کی تھی وہ ان کے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ چوتھائی حصے کے برابر بھی نہیں تھی جو کہ مسلمان وہاں پر شہید ہوئے ہیں، جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ جنگ کا اختتام ہوا۔ جنگ کے اختتام کے بعد پھر کفار کی طرف سے یہ بات سننے کو ملی کہ ہم نے ایک ایسی مخلوق بھی دیکھی جو پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو وہ مخلوق کون سی تھی جی؟ اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ مخلوق فرشتے تھے۔ اللہ کریم کی ذات نے نورانی فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی سپہ سالاری میں آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ کریم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ خوبصورت دین، آپ کے محبوب کا دین اس دنیا پر قائم رہے، تو آج یہی لوگ ہیں جو آپ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر اپنے نام کے لیے ان لوگوں کو بچاتے ہو تو پھر نام باقی رہے گا، اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لیوا دنیا پہ کوئی نہ رہے گا۔ آقا علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اسی کی قبولیت کی یہ وجہ تھی کہ اللہ کریم کی ذات نے فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کی مدد کرو۔ آخر کار مدد کی گئی، فرشتوں کی بھی یہاں پر فرشتوں کی طرف سے بڑی پشت پناہی مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور 313 کا جو لشکر، ایک چھوٹا سا لشکر، ایک چھوٹا سا گروہ سمجھنے، چھوٹا سا، وہ ایک بہت بڑے لشکر پر باری پڑ گیا جو کہ اس سے 3 گنا زیادہ تعداد میں موجود تھا۔ یہ اللہ کریم کی ذات کی حکمت ہے۔ اللہ کریم کی جو حکمت عملی ہوا کرتی ہے، اللہ کی جو تدبیر ہوا کرتی ہے، اس کے سامنے انسان کیا بلکہ تمام جن و انس مل کر، یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کا بھی فیصلہ ہے، آقا کا فرمان بھی ہے کہ اگر یہ انسان اور جن مل کر بھی اگر یہ قرآن مجید فرقان حمید کے آیت کے برابر ایک آیت اگر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، تو پھر اللہ کریم کی ذات جو ایک چھوٹے سے کیڑے کو بھی وہی پیدا کرتا ہے اور بہت بڑے ہاتھی کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، جنات کو طاقت اسی نے عطا کی ہے، فرشتوں کو طاقت اسی نے عطا کی ہے، اور فرشتوں کے پاس جو طاقت پرواز ہے وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے، انسانوں کے پاس چلنے کی جو طاقت ہے وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ انسان اسی کی نعمتیں کھاتا ہے، لیکن بعد میں پھر وہی انسان ناشکرا بھی ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کوشش کیا کریں، رمضان مبارک کی خوبصورت گھڑیاں ہیں، افطار کا وقت ہو، پہلا نوالا کوئی کھجور ہو، کوئی چیز جب اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، جب حلق تر ہو جائے تو وہاں سوچا کریں، اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ وہی رب ہے جس نے روزے کی توفیق دی، وہی رب ہے جس نے اپنی خوبصورت نعمتیں ہمارے دسترخوان پر ہمیں پیش کی کہ بیٹھو، کھاؤ، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ کریم کے ذات کا ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پر فرشتوں کے حوالے سے میں گفتگو کر رہا تھا۔ اقبال ایک ایسی خوبصورت شخصیت ہیں، جہاں بھی کوئی ذکر کیا جاتا ہے اقبال کہیں نہ کہیں بیچ میں ٹپک آتے ہیں، اور ان کے جو اشعار ہوتے ہیں یقیناً وہ تمام تر جو گفتگو ہم کرتے ہیں اس کا مظہر ہوا کرتے ہیں، اور پھر جب ان کے ہم شعر پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچتی کہ اس میں طوالت دی جائے اور مزید اس گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر کہ اقبال رب کریم کے سامنے گلہ کر رہے ہیں انسانوں کی طرف سے کہ ہم وہ انسان ہیں جنہوں نے دین کو سربلند کیا اور ہمیں ہی آج نیست و نابود کیا جا رہا ہے، تو کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں؟ تو اقبال کا شاعرانہ انداز تک کہتے ہیں صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے۔ اللہ کریم سے کہہ رہے ہیں کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے،
تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، گر ہم وفادار نہیں تو بھی دلدار نہیں۔ جب یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں گلا پیش کرتے ہیں تو خیالاتی دنیا میں یہ گلا تھا، اور پھر خیالاتی دنیا میں اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہاں خیالاتی دنیا میں جا کر غوطہ زن ہو کر اسی سمندر سے پھر ایک موتی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباء تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ یعنی کہ وہ جو تمہارے آباء و اجداد تھے وہ بڑے لجپال لوگ تھے، انہوں نے میرے کعبے کو بھی بسایا، میرے قرآن کو سینوں سے بھی لگایا، میرے نبی کے دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ بھی رکھا، تو میں نے ان پر انعامات بھی کیے، انہیں ہر موقع پر، ہر لمحہ، ہر قدم پر میں نے انہیں کامیاب کیا۔ وہ چاہے 313 ہوئے اور سامنے 1000 کا لشکر ہوا تو میں نے تب بھی انہیں کامیابی عطا کی، اور وہ اگر 72 تن ہوئے کربلا کے اندر، لاکھوں کا آگے لشکر ہوا، بظاہر وہاں پر جو جنگ و جدل کا جو سلسلہ تھا اس میں بے شک فتح اس یزید کی ہو، لیکن آج بھی دیکھ لو کریا کریا نگر نگر جو نام بولتا ہے وہ حسین کا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی کو دینا چاہتے ہیں، کسی کو کوئی مقام عطا کرتے ہیں تو پھر اس حد تک عطا کیا کرتے ہیں کہ رہتی قیامت تک اس کا نام زندہ رہتا ہے۔ حضرین سامعین، اللہ کریم کی ذات ہمیں شہدائے بدر اور بدر میں جو موجود صحابہ تھے ان کی بھی ہمیں اللہ کریم کی ذات پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں امام علی مقام کی پیروی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، کیونکہ نانا بھی حق بات کو لے کر میدان میں نکلے تھے اور نواسا بھی اسی حق بات کا پرچم لہراتا ہوا میدان میں گیا تھا، اور دونوں کو اللہ کریم کی ذات نے بے حد فتح اور کامیابی عطا کی ہیں۔ اور میں یہاں یوں ضرور کہوں گا کہ میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ یہ کفار کی اس وقت قسمت اچھی تھی، اس وقت بدر میں کفار کی قسمت اچھی تھی کہ وہاں پر علی ایک تھے، اگر علی 2 ہوتے تو پھر میں پوچھتا کہ کفار کا جو 1000 کا لشکر تھا اس میں سے کیسے 70 شہید مارے گئے اور کیسے 70 جو ہیں وہ قید ہوئے، بلکہ یہاں 70 نہیں بلکہ 500 کی تعداد ہوتی اگر ایک مولا علی اور ہوتے، کیونکہ مولا علی کی جو شجاعت ہے اس پر صحابہ بھی انہیں داد دیا کرتے تھے، اور جس طرح صحابہ لڑے جانصاری کے ساتھ، اور پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے اے صحابہ، اور یہ بڑی خوبصورت سورہ مبارکہ ہے، اگر اس کا ترجمہ پڑھا جائے، یقیناً میں نے پڑھا اور مجھے بڑا تجسس ہوا کہ دیکھیے اللہ کریم کی ذات کتنی محبت فرماتے ہیں حضور کے صحابہ کے ساتھ، کہ ان کے گھوڑوں کی زینوں کی بھی قسمیں، ان کی گھوڑوں کے منہ سے نکلنے والی باب کی بھی قسمیں، ان کے سم جب ایک چٹان کے ساتھ لگتے ہیں جو چنگاری نکلتی ہے اس کی بھی قسمیں، اور جہاں سم اور ٹاپ لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو دھول اٹھتی ہے اللہ کریم کی ذات اس کی بھی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کریم کی ذات کو مجاہدین پسند ہے، شہادت کی موت اللہ کریم کی ذات کو بے حد پسند ہے، اللہ کریم کی ذات شہید کے بڑے درجات بلند کیا کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہم سب کو شہادت کی موت عطا فرمائیں، اور اللہ کریم کی ذات ہم سب پر کرم فرمائیں، ہم صحابہ، اہل بیت اطہار، ائمہ کرام، اولیاء کاملین، ان تمام لوگوں کے پیروکار بن کر رہیں، اور جب ہماری زندگی جو گزرے وہ مولا علی کی طرح گزرے، اور جب میں یوں کہوں گا کہ جو زندگی ہماری گزرے وہ ہمارے خلفائے راشدین کی طرح گزرے، بڑے خوبصورت صحابہ، سیدنا حضرت عمر فاروق کا نام آتا ہے تو تب بھی ہمارا سر جو ہے وہ بالکل جھک جایا کرتا ہے، ہم اپنی پلکوں کو جھکا لیا کرتے ہیں، ہم اہل ادب لوگ ہیں، ہم سیدنا صدیق اکبر کا ذکر بھی گج وج کے کیا کرتے ہیں، اور جب ذکر حیدر کرار آتا ہے تو تب بھی ہمارے دل بڑے خوبصورت ہیں، بڑے موم والے دل ہیں، ہم ان کا بھی ذکر بڑی محبت کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہم یہ دڑا بازی میں نہیں جاتے کون کسی کو کیا کہے، کون کسی کو کیا کہے، ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، اور سب کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا کے رکھیں گے، کیونکہ وہیں سے ہمیں اللہ کریم کی ذات نے عطا کرنا ہے، یہی وہ در ہیں اللہ کریم کی ذات نے جنہیں قاسمیت کا لقب عطا کیا ہے، یہ لوگ عطا کرنے والے ہیں، ہم ان سے مانگا کرتے ہیں، انہی کے توسل سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب پر کرم فرمائیں۔ حاضرین سامعین، نئے موضوع سخن کے ساتھ، نئے مہمانان گرامی کے ساتھ کوشش کروں گا کوئی مہمان ہوں، خطیب ہوں، اپنے ساتھ بٹھا کر اس موضوع پر پھر ایک دفعہ گفتگو کریں گے، کیونکہ مولا علی پاک کی شہادت کے ایام بھی قریب آ رہے ہیں، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور اس وقت تک اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔